ہاں میں ایک چھوٹا سا کلپ دکھاتا ہوں. نعرہ لگا دوں. ایک دفعہ میرے ساتھ اپنے لیے بھی نعرہ لگا دو. سرگودا کے شیر زندہ باد. سرگودا کے میرے بھائی بہن زندہ باد. نواز شریف کے شیروں زندہ باد. نواز شریف زندہ باد. کشمیر بنے گا پاکستان. انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان. نواز شریف آئے گا تو انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان. اور میرے ساتھ مل کے شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف کی لاڈلی مریم نواز جب عوام میں فیصلہ کرتی ہیں آنے کا تو عوام نے، میں یہ گستاخی کروں گا کہ عوام نے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان کو میاں نواز شریف صاحب سے بھی زیادہ پیار کیا. میاں نواز صاحب سے بھی بڑے بڑے جلسے ہوئے مریم نواز صاحبہ کے. آج کل مریم نواز خاموش ہے، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ چودھری صاحب یہ جو آپ نے کلپ دکھایا ہے یہ سرگودا جلسہ کا تھا. جی جی. اور اس جلسے میں اپنی قائد محترمہ مریم نواز شریف کے ہمراہ تھا کنٹینر میں. بالکل ٹھیک. اور یہ ان کی گرفتاری سے پہلے آخری جلسہ ثابت ہوا. آخری جلسہ تھا جی بالکل. اچھا جلسے کا ٹائم تھا شام 4 بجے. اچھا اگر شاہ صاحب اگر ایک سیکنڈ اور دیں تو میں آپ کو ایک چیز اور بھی دکھا دوں تاکہ پھر آپ کو یہ کمنٹ کرنے میں اور آسانی ہوگی. ایک چھوٹی سی چیز اور دکھاتا ہوں میں آپ کو. ہم کیوں نہ بن گے، ہم لے کے رہیں گے. اس پیر بھی مانگے، اس پیر بھی مانگے. ماں سے پوچھا تو ممتا بولی، بہنوں سے پوچھا تو عصمت بولی، بھائیوں سے پوچھا تو غیرت بولی، تو باپ سے پوچھا تو شفقت بولی. ہم لے کے رہیں گے کشمیر پر. یہ جو آپ نے کہا نا کہ گرفتار، تو میرے خیال میں کہتے ہیں کہ ایک ریزن یہ بھی تھی کہ انہوں نے کشمیر کی طرف جلسہ ہو، یہ بھی کہا تھا کہ اگلا جلسہ کشمیر میں ہوگا، تو اس کے بعد ان کو میں عرض کرتا ہوں آپ کو. جی یہ سرگودا کا جلسہ ہے جو آپ دکھا رہے ہیں. جی. اس کی ٹائمنگ تھی مطلب شام 5 بجے 4 بجے میڈم نے خطاب کرنا تھا اور میڈم نے خطاب کیا صبح کے 4 بجے. صبح 4 بجے اگلے دن صبح کے 4 بجے. اور پھر جلسے کے بعد ہم نے ناشتہ کیا اور میڈم لاہور کے لیے روانہ ہوئی اور ہم اسلام آباد کے لیے. اور وہیں پہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ میڈم اگلا جلسہ کریں گی 15 اگست کو، جو بھارت کی یوم آزادی ہے اس کا ہم یوم سیاہ منائیں گے. مظفر آباد میں میڈم جلسہ کریں گی. بالکل ٹھیک. تو ہم گئے کیپٹن صاحب کے ساتھ، کیپٹن صاحب کے ہمراہ کیپٹن صفدر صاحب مظفر آباد کشمیر جلسے کی تیاری کے سلسلے میں. اور وہیں ہمیں خبر ملی کہ مریم نواز شریف کو ان کے والد کے سامنے گرفتار کر لیا گیا، جیل میں گرفتار کر لیا گیا. تو واپسی پر گاڑی میں سب بہت افسردہ تھے. تو کیپٹن صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ شاہ صاحب کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے. تو میں نے کہا سر کہ اب تو ایک ہی وہ کام ہو سکتا ہے کہ ہم ورکرز کی سطح پر ایک تحریک چلائیں، اور تمام جو مخالف قوتیں ہیں ان کو یقین دلائیں کہ آپ ہماری ساری قیادت کو بھی گرفتار کر لیں. تو یہ تحریک اب نہیں رکے گی، ورکرز اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے. اور وہ تحریک ہم نے پہلے ایک ویڈیو کیمپین شروع کی جس میں ہمارے سندھ سے خرم بٹی صاحب اور ان کی ٹیم، شیخ ریحان اور یہ سارے ان لوگوں نے وہ سب سے پہلے جو کلپ ہے وہ آپ نے بنایا تھا اگر میں غلط نہیں ہوں تو. ہاں جی میں نے دعوت دی تھی نا، وہ ہم نے مشورہ کیا تھا کیپٹن صاحب کے اجازت سے، ان کی مشاورت سے. اور خرم بٹی صاحب لوگوں نے ان پہ لبیک کہا. بالکل صحیح. تو پختونخوا اور سندھ میں وہ تحریک جو ہے نا وہ بڑی زور سے چلی. پنجاب سے طلال چودھری صاحب ہمارے بھائی اور ہمارے بہادر شیر، انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور بہت سے لوگوں نے کیا. لیکن پنجاب میں اس طریقے سے وہ تحریک نہیں چلانی دی گئی. بہرحال وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن جو ورکرز کی رائے تھی اور اس کے بعد ہمارے کنونشنز ہوئے، ہم نے پورے صوبے میں خرم بٹی نے
سندھ میں کیے، ہم نے پختونخوا میں کیے، ہر ڈویژن کی سطح پر وہ ہم نے کیے. تو بہرحال وہ کنونشنز بھی بہت کامیاب رہے، چونکہ پھر آزادی مارچ کا اعلان ہوا اور میاں صاحب نے حکم دیا کہ اس میں آپ شرکت کریں، اور ہم نے بھرپور شرکت اس میں کی. اور اس کا الحمدللہ اعلان جب میں نے کیا تو زبردست پذیرائی ملی. لیکن اس دوران ہماری بدقسمتی تھی کہ میاں صاحب بیمار ہو گئے اور ان کو پلیٹلیٹس کا مسئلہ پیش آیا، اور میاں صاحب بیمار ہو گئے اور میڈم کی ساری توجہ جو تھی وہ میاں صاحب کی صحت پر مرکوز ہو گئی. تو جب میاں صاحب کو ابھی جو ضمانت ملی ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ایک بیٹی کے سامنے ایک والد ان کی تیمارداری کے لیے وہ علاج کے لیے گئے ہوں، ان کو رکاوٹیں ان کے سامنے رکاوٹیں کھڑی نہ کرنے کے لیے وہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہیں تاکہ ان کے والد کے علاج پہ کوئی اثر نہ پڑے، کیونکہ یہ لوگ تو انتقام میں ہر حد کراس کر چکے ہیں. تو اور میاں نواز شریف صرف ان کی والد نہیں، اس قوم کی لیڈر بھی ہیں، تو وہ اس قوم کے لیڈر کو بچانے کے لیے وہ خاموش ہے. لیکن ہمیں ان کی خاموشی کی زبان بھی سمجھ آتی ہے، اور صرف ہمیں نہیں آتی، مخالفین کو بھی سمجھ آتی ہے کہ جو مریم نواز شریف خاموش ہے تو وہ اس خاموشی کو کیوں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. یعنی ان کی وہ خاموشی بھی مخالفین کو چپ رہی ہے نا. مطلب کچھ اس حکومت کے ساتھ کوئی پیشکشیں کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ خاموش ہی رہے تو اچھا ہے. تو ان کی خاموشی جو ہے نا، اس کی زبان ہمیں سمجھ آ جاتی ہے اپنے لیڈرز کی، لیکن یہ خاموشی انشاءاللہ وہ جلد ٹوٹے گی اور میاں صاحب سے احتیاط ہوں گے تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. انشاءاللہ بالکل ایسے ہی